الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہمیں اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. جو اعمال آج کے دن کے لیے معصومین کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں ہمیں اس کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھنا ہے. مختصراً کچھ گزارشات ہیں جو مجلس کے عنوان کے تحت آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم انہیں اعمال کی طرف مشغول ہو جائیں گے. جو آیت بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ للہ علی الناس حج البیت. یہ اللہ کا حق ہے انسانوں کے اوپر کہ اس کے گھر کا حج کیا جائے. من استطاع الیہ سبیلا. جس کے پاس استطاعت ہے گنجائش ہے کیپیبلٹی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے نکلے. اس راہ میں اپنا مال بھی خرچ کرے اپنی توانائیوں کو بھی صرف کرے. اور پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اور اگر کوئی کفر اختیار کرے اور انکار کر دے تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. اللہ کو تمہارے حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جو غنی علی الاطلاق ہے انتم الفقراء. تم ہو کہ جو خدا کی بارگاہ میں فقیر ہو جبکہ خدا غنی حمید ہے. وہ بے نیاز بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے بے نیازی کا اعلان کرنے کے باوجود اس حق کو بیان کیا ہے کہ اگر تم بندے ہو تو بندگی کا حق یہ ہے اور اگر تم انسان ہو تو انسانیت کا حق یہ ہے کہ استطاعت ہونے کی صورت میں پروردگار عالم کے گھر کا حج کرنے کے لیے گھر سے نکلو. یہ للہیت کا جو جذبہ ہے اسے پروردگار عالم نے بیدار کیا ہے. یہ سارا کام ہونا کیوں چاہیے للہیت کے جذبے کے ماتحت. اس کا کوئی اور دوسرا مقصد نہیں ہونا چاہیے. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اتم الحج والعمرۃ للہ. حج کو بھی مکمل کرو اور عمرے کو بھی مکمل کرو مگر اس کے لیے للہ. پھر وہاں پر وہی بات آ گئی کہ اللہ کے لیے للہیت کے جذبے کے تحت تمہیں اس کام کو انجام دینا ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ حاجی صاحب مجھے کہا جائے گا کوئی تاج میرے سر پر رکھ دیا جائے گا, وہ تاج سارے پروردگار کی طرف سے رکھے جائیں گے مگر انسان اگر اسی لالچ اور تمنا میں یہ ساری عبادتیں انجام دے رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان میری شہرت کیا ہو جائے گی تو یاد رکھیے کہ پروردگار عالم غنی عن العالمین. اللہ کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں بس اب اس کے بعد اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے کیا اسٹیٹس ہے کہ جو اس نے اپنے اس بندے کے لیے مقرر کیا ہے کہ جو حج کرنے کے لیے آیا ہے. ابھی ماہ رمضان کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ماہ رمضان میں شاید آپ نے یہ حدیث یہ روایت علماء کرام سے سنی ہو کہ اگر کوئی شب قدر کے اندر بھی نہیں بخشا گیا تو پھر وہ کہاں بخشا جائے گا, پھر کہاں اس کی بخشش کی امید ہو سکتی ہے. ماہ رمضان
جو اللہ کا مہینہ ہے، جو شہر اللہ ہے، وہ رات جو شب قدر ہے، وہ رات جو خیر من الف شہر ہے، اگر اس شب قدر کے اندر بھی اور ماہ رمضان کے اندر بھی نہیں بخشا گیا تو پھر اس کی بخشش کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ لیکن وہاں پر بھی معصوم نے ایک استثناء کر دیا کہ ہاں اگر کوئی شب قدر میں بھی نہیں بخشا گیا، ہاں اگر کوئی ماہ رمضان میں بھی نہیں بخشا گیا، تو بس ایک امید باقی رہ جاتی ہے کہ وہ عرفات کے میدان میں اپنی حاضری کو یقینی بنا لے۔ یہ وہی عرفات کی حاضری ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے آپ کا انتخاب کر لیا، پروردگار عالم نے آپ کو چن لیا۔ دیکھیں برادران عزیز، کبھی اس رخ سے بھی غور کیجیے گا کہ جب پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، دنیا کے دیگر ممالک کے اندر یہ خبریں نشر ہو رہی ہوں گی کہ لاکھوں فرزندان توحید نے حج کی سعادت حاصل کی، تو کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ان خبروں کو پڑھ کر تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے عرفات کی حاضری نصیب کی۔ وہ حسرت کر رہے ہیں اور یہ مقام پروردگار آپ کو دے چکا ہے۔ پروردگار عالم نے آپ کو اس اسٹیٹس کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور اس اسٹیٹس کے لیے پروردگار عالم نے قربانی مانگی ہے۔ یقیناً آپ نے قربانی دی ہے، آپ نے اپنا مال بھی خرچ کیا۔ جو احرام کا لباس پہننے کے موقع پر دعا پڑھنے کی تاکید ہے، اس کے اندر بھی یہ جملہ ہے کہ پروردگار شفقت بعیدہ، میں بہت دور سے سفر کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اے پروردگار، میں نے اپنا مال بھی خرچ کیا، میں نے اپنی توانائیاں بھی صرف کی ہیں، یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ سارے کے سارے جو احرام کی پابندیوں کے معاملات ہیں، انہیں میں نے خود پر کیوں نافذ کر لیا؟ اے پروردگار، میں صرف اور صرف ایک چیز چاہتا ہوں، قربتاً الی۔ اے مالک، میں تیرے حکم کو پورا کرنا چاہتا ہوں، مالک میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں صاحبان استطاعت کروڑ پتی کی ہوتے ہیں، ارب پتی کی ہوتے ہیں، اگر آج آپ عرفات کے میدان میں نہ ہوتے تو اپنے وطن کے اندر شاید عید کی تیاریاں کر رہے ہوتے، ہو سکتا ہے کہ آپ بہترین لباس سلوا رہے ہوتے۔ آج جو آپ نے یہ کفن نما لباس پہن لیا ہے تو یہ کس کی محبت میں پہنا ہے؟ ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی محبت ہے کہ جس نے آپ کو اس بات پر آمادہ کی کہ آپ اپنا بہترین لباس ترک کر دیں۔ جو بہترین شلوار قمیض ہو سکتا تھا، بہترین پینٹ شرٹ ہو سکتا تھا، بہترین سوٹ ہو سکتا تھا، وہ سب آپ نے ترک کر دیا اور اپنے لیے ان دو چادروں کا انتخاب کر لیا۔ کیا پروردگار، میں تیری رضا کی خاطر اس لباس کو قبول کرتا ہوں۔ تو مردہ مرنے کے موقع پر تو یہ پہنتا ہی ہے، مگر وہ پہنتا کہاں ہے؟ اس کو پہنایا جاتا ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا کہ واقعاً عزیزان یہ کیا عجیب تقابل ہے۔ معصوم کی ایک روایت کے اندر ایک جملہ ملتا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، کیا خودکشی کر لی جائے؟ وہ تو حرام ہے۔ پر نہیں، مرنے سے پہلے مرنے کی مشق کرو۔ یہ مرنے سے پہلے مرنے کی مشق حج بیت اللہ کے موقع پر سمجھ میں آتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں، لوگ اس کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ اس کو غسل دیتے ہیں، وہ خود تو اپنے آپ کو غسل نہیں دیتا۔ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ اس کو کفن پہناتے ہیں، وہ خود تو اپنے آپ کو کفن نہیں پہناتا۔ اور جب لوگ اس کو کفن پہنا دیتے ہیں تو پھر لوگ اس کو دفن کرتے ہیں، لوگ اس کے اوپر نماز پڑھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو وہ مرنے والا خود کر رہا ہو۔ نہ وہ غسل اپنے آپ کو خود دے سکتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو کفن پہنا سکتا ہے، نہ وہ اپنی نماز خود پڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو خود دفن کر سکتا ہے۔ وہ لوگوں کا محتاج ہے۔ مگر اگر آپ غور کیجیے کہ حج بیت اللہ کے اندر یہ ساری چیزیں کس انداز سے ہمارے سامنے ہیں کہ وہ تمام کام جو مردہ مجبور ہو کر کر رہا ہوتا ہے، ایک حاجی اپنے اختیار سے کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے خود غسل اپنے آپ کو دیا ہے۔ جب آپ احرام پہن رہے تھے تو آپ نے خود غسل کیا۔ آپ نے جب احرام پہنا ہے تو گویا خود آپ نے اپنا کفن تیار کیا ہے اور اپنے کفن کو خود اپنے جسم کے اوپر پہننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو وہ جو نماز احرام ہے، یہ گویا وہ نماز جنازہ ہی کی ایک تمثیل ہے۔ کسی اور نے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، آپ نے نماز احرام پڑھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ مردہ کہ جسے لوگ دفن کرتے ہیں، یہ حاجی ہے جو میقات کے قبرستان میں اپنے آپ کو دفن کرتا ہے۔ اور پھر جو دوسرا مرنے والا ہے وہ قیامت کے میدان میں محشور ہوتا ہے۔ مگر یہ حاجی ہے کہ جو عرفات کے میدان میں خود سے اپنی حاضری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ ہاں عزیزان، ایک فرق ہے کہ جو مر رہا ہوتا ہے نا، وہ پروردگار کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے کہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، کہ اے میرے پروردگار مجھے پلٹا دے، ایک دفعہ مجھے پلٹا دے تو میں عمل صالح اب ضرور انجام دوں گا۔ مگر پروردگار عالم کی طرف سے ندا آتی ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو باتیں ہیں جو یہ کر رہا ہے۔ اگر اسے پلٹا بھی دیا جائے گا تو یہ کوئی ایسا عمل صالح انجام دینے والا نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا، وہ جو مر گیا مجبوری کے ساتھ،
درخواست کرتا ہے مگر پروردگار عالم کی طرف سے جواب آتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ حاجی ہے کہ جس کو یہ شرف ملتا ہے کہ جب وہ اپنے اختیار سے کفن کا لباس پہن کر اپنے اختیار سے میدان عرفات کے اندر محشور ہوتا ہے تو یہاں سے جب جا رہا ہوتا ہے تو جواب کیا ملتا ہے کہ یہاں سے اس طرح سے پلٹ جا کہ جس طرح سے اس دن تو تھا کہ جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا, جس طرح سے تو اس دن پاک و پاکیزہ تھا ویسا ہی تجھے آج ہم نے پاک و پاکیزہ کر دیا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, یہ عجیب ایک کمپیریزن اور ایک عجیب ریزمبلنس ہے کہ جو ہمیں نظر آتی ہے. ہاں ایک اعلان تو کرنا پڑے گا, وہ جو زندگی بھر اعلان نہیں کرتے ہیں وہ قیامت کے میدان میں یہ اعلان کرتے ہیں. پروردگار عالم نے اس کی بھی منظر کشی کی کہ وہاں پر کہا جاتا ہے کہ لمن الملک اليوم, آج بتاؤ کہ ملک کس کا ہے, آج بتاؤ کہ اقتدار کس کا ہے, آج بتاؤ کہ مالک کون ہے. دنیا کے اندر تم نے اسے مالک سمجھ کر اس کی ملکیت کو قبول نہیں کیا, اس کی مالکیت کو قبول نہیں کیا, مگر آج بتاؤ کہ کون ہے مالک. اور سب ایک زبان ہو کر کہیں گے للہ الواحد القہار. ارے مالک تو اللہ ہی ہے کہ جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے. مگر وہاں قیامت میں یہ اعلان مجبوری کا سودا ہوگا. حاجی جب حج کر رہا ہوتا ہے تو اس کا آغاز ہی اس طرح سے کرتا ہے کہ لکا والملک, مالک ملک اور اقتدار تیرا ہے. تیرے ملک کو ماننے کے لیے میں قیامت کا منتظر نہیں ہوں, میں اسی دنیا میں تیرے مالک کی یوم الدین ہونے کا اعلان کرتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بس برادران عزیز, یہ عرفات کا میدان جب پروردگار نے یہاں پر بلا لیا تو اب پروردگار آپ کو اور مجھے محروم نہیں رکھنا چاہتا. پروردگار عالم ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے. بحث تو ساری اتنی ہے کہ دسترخوان رحمت سجا ہوا ہے, کون کتنا چم سکتا ہے, کون کتنا سمیٹ سکتا ہے. آپ جتنا اس دسترخوان رحمت سے سمیٹ سکتے ہیں سمیٹتے چلے جائیے. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں اب آخری چند باتیں عرض کروں اور مسائل کے چند ذرا غور فرمائیے. پروردگار عالم کی رحمت تو ہمیشہ عمومی ہے, لیکن میدان عرفات کے اندر جس کو بلا لیا اس کے لیے تو پروردگار عالم کا اہتمام دو چند ہو جاتا ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ذرا غور فرمائیے, حج ہی کا موقع تھا اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام مل کر محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک عجیب مکالمہ ہے, ایک عجیب گفتگو ہے جو چوتھے امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. حسن بصری صوفیہ کے سلسلے کے معروف بزرگ ہیں. حسن بصری نے حج کے موقع پر ایک تبصرہ کیا اور اس کے اوپر ایک کاؤنٹر کامنٹ ہے امام سجاد کا, چوتھے امام کا. حسن بصری نے حج کے دوران ایک جملہ کہا. وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ لیس العجب ممن ہلک کیف ہلک انما العجب ممن نجا کیف نجا. حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے حیرت نہیں ہوتی, بالکل حیرت نہیں ہوتی کہ اگر کوئی ہلاک ہو کر جہنم کا ایندھن بن گیا تو کیسے بن گیا. مجھے جو حیرت ہوتی ہے اس کے اوپر انما العجب ممن نجا کیف نجا, کہ اگر کوئی بچا کر جنت میں چلا گیا تو کیسے چلا گیا. یعنی یہ دنیا ہے, دنیا کی رنگینیاں ہے, نفس امارہ ہے, شیطان کے وسوسے ہیں, ان سب کے ہوتے ہوئے اگر کوئی انسان گناہوں کی دلدل میں دفن ہو جائے اور جہنم کا ایندھن بن جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی. حسن بصری کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں حیرت تو مجھے اس پر ہے کہ جو بچا کر جنت میں چلا گیا تو کیسے چلا گیا. وہ کون سا شخص تھا کہ جو نفس امارہ کو بھی ٹف ٹائم دے رہا ہے, شیطان کے وسوسوں کا بھی مقابلہ کر رہا ہے, دنیا کی رنگینیوں سے بھی لڑ رہا ہے. یہ تو کچھ ہی ہوں گے کہ جو ایسا کر پائیں گے. حسن بصری کا جملہ واپس سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی. لیس العجب کل العجب ممن ہلک کیف ہلک, اگر کوئی ہلاک ہو کر جہنم کا ایندھن بن گیا تو مجھے کوئی حیرت نہیں. انما العجب ممن نجا کیف نجا, مجھے جو حیرت تو اس پر ہے کہ جو نجات پا کر جنتی بن گیا تو کیسے بچ گیا. آپ ہو سکتا ہے کہ سوچ رہے ہوں کہ کیا معرفت سے بھرپور جملہ ہے, مگر یقین جانیے کہ جب چوتھے امام کے پاس یہ جملہ پہنچا ہے حج ہی کے موقع پر تو چوتھے امام نے کہا کہ حسن بصری نے غلط کہا, حسن بصری نے درست نہیں کہا. تو مولا اب آپ بتائیے کہ آپ کیا فرماتے ہیں. چوتھے امام فرماتے ہیں لیس العجب ممن نجا کیف نجا, مجھے حیرت نہیں ہوتی اور بالکل حیرت نہیں ہوتی کہ کوئی نجات پا کر جنت میں چلا گیا تو کیسے چلا گیا. انما العجب ممن ہلک کیف ہلک, مجھے تو حیرت اس بدبخت پر ہوتی ہے کہ جو جہنم کا ایندھن بن گیا تو کیسے بن گیا. نفس امارہ کا بہکانا اپنی جگہ پر, دنیا کی رنگینیاں اپنی جگہ پر, شیطان کا وسوسے ڈالنا اپنی جگہ پر, مگر ان سب کے باوجود جب رحمت پروردگار کی وسعت پر میری نظر جاتی ہے تو مجھے حیرت
ہوتی ہے کہ کوئی جہنم کا ایندھن بن گیا تو کیسے بن گیا. ارے جنتی بننا تو حق ہے کہ رحمت پروردگار میں وسعت ہی اتنی زیادہ ہے. درود بھیجیے محمد والے. آپ نے اور فرمایا برادران عزیز یہ سب باتیں یہ عرفات کے اس وقوف کے دوران اپنے ذہن میں رکھیے گا. حضور خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل پیغمبر محمد. کا یہ فرمان تفسیر نمونہ کے اندر بھی جہاں رحمت کی بحث سورہ فاتحہ کے ذیل میں وہاں پر صاحب تفسیر نے اس کو نقل کیا اپنے منابع سے. عجیب ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے پیغمبر اکرم تشریف فرما ہے اور پیغمبر اکرم نے رحمت خدا کی وسعت کو سمجھاتے ہوئے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا. پیغمبر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر خدا کی رحمت کے 100 حصے تھے, توجہ کیجیے گا, اگر پروردگار عالم کی رحمت کے 100 حصے تھے تو فقط ایک حصہ رحمت وہ ہے کہ جو خدا نے دنیا میں نازل کیا. اللہ اکبر. اگر اس کے 100 حصے تھے تو 99% اس نے دنیا میں نازل نہیں کیے, صرف 1% وہ پروردگار عالم نے دنیا میں نازل کیا. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں یہ جتنی محبتیں تمہیں نظر آتی ہیں نا, یہ تمام محبتیں نتیجہ ہے اس ایک حصہ رحمت کا کہ جو پروردگار عالم نے اس دنیا میں نازل کیا. یعنی ماں کی محبت اولاد سے ضرب المثل ہے. باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, بھائی بہن کی محبت, وطن سے محبت, اپنے اقربا سے محبت, رشتہ داروں سے محبت, یہ تمام محبتیں نتیجہ ہے اس ایک حصہ رحمت کا کہ جو پروردگار عالم نے ان 100 میں سے اس دنیا میں نازل کیا. باقی 99 حصے نازل ہی نہیں کیے. بٹ نیچرل سوال ذہن میں آتا ہے, صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول پھر وہ باقی 99 حصے وہ پروردگار عالم نے کس لیے ریزرو میں رکھے؟ تو پیغمبر اکرم جواب دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک حصہ رحمت تو خدا نے دنیا میں نازل کیا, باقی 99 حصے رحمت کے پروردگار نے آخرت کے لیے رکھے کہ جب میرے بندے وہاں پر پہنچیں گے تو جو ان کے ساتھ معاملہ ہوگا ان 99 رحمت کے حصوں کے ساتھ معاملہ ہوگا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز, پروردگار آپ کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا. ما یفعل اللہ بعذابکم, قرآن مجید کی آیت ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. ارے اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی میں بہت عوامی انداز میں کہوں کہ تم نے اپنی شکل دیکھی آئینے میں, تمہاری حیثیت کیا بنتی ہے کہ تم پروردگار عالم کے مقابلے پر آؤ؟ تمہیں اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ مگر اتنا تو کرو کہ ان شکرتم وآمنتم, کہ خدا کے شکر گزار بندے تو بنو, مومن تو بنو, کم سے کم جو خدا کی نعمتیں ہیں ان کا احساس تو کرو. جب نعمت سے استفادہ کرتے ہو تو منعم کے صاحب نعمت ہونے کا احساس کر کے اس کے سامنے سجدے میں جھک جاؤ, اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. کچھ تو ایسا کرو کہ پروردگار کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہو سکو, اس کے حبیب کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہو سکو, ان کی آل کے سامنے منہ دکھانے کے قابل ہو سکو. آپ غور فرمائیے گا برادران عزیز. اب ایک اور دعا کے الفاظ سن لیجیے, یہ تعقیبات مشترک کے اندر آپ کو ملے گا. تعقیبات مشترک مفاتیح الجنان کے اندر جہاں ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے دعا معصومین سے ہم تک پہنچی. دیکھیے برادران عزیز, یہ بہت بڑے تحفے ہیں جو آل محمد کے ذریعے سے ہم تک پہنچے. یہ دعاؤں کا لٹریچر, یہ دعائیں عرفات جو ابھی آپ پڑھیں گے تھوڑی دیر کے بعد, اور دیگر دعائیں جو آئی ہیں. عرفات کا دن ہو تو یہ دعا پڑھو, عرفات سے پہنچو مزدلفہ کے اندر یہ دعا پڑھو. یہ اتنا بڑا ہیریٹیج یہ آل محمد سے جو ہم تک پہنچا, یہ بہت بڑا تحفہ. اسی کے اندر تعقیبات مشترک, تعقیبات مشترک جو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید, ان میں ایک دعا. کیا عجیب الفاظ ہیں کہ جس کے اندر معصوم کہہ رہے ہیں کہ ہر نماز کے بعد پروردگار کو اس طرح سے مخاطب کرو, اللہم ان مغفرتک ارجا من عملی, اے میرے خدا مجھے اپنے عمل سے اتنی امید نہیں ہے جتنی تیری مغفرت سے امید ہے. وَإِنَّ رَحْمَتَكَ أَوْسَعُ مِن ذَنبِي, مجھے تو اتنا پتا ہے کہ اگر میرے گناہ وسیع ہیں تو تیری رحمت وسیع تر ہے. اللہم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی, اے میرے پروردگار اگر میرے گناہ عظیم ہیں تو تیری معافی عظیم تر ہے. اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک, اے میرے پروردگار اگر میں اس قابل نہیں کہ آگے بڑھ کر تیری رحمت تک پہنچ سکوں, فرحمتک اہل ان تبلغنی, تو تیری رحمت یقیناً اس قابل ہے کہ وہ آگے بڑھ کر مجھ تک پہنچ جائے. میں اس قابل نہیں ہوں,
مگر تیری رحمت تو اس قابل ہے، کیوں؟ بتسعنی، مجھے اپنے گھیرے میں لے لے، لأنہا وسعت کل شیء، اس لیے کہ تیری رحمت سے تو کوئی شے خالی نہیں ہے، تو میں کیوں محروم رہ جاؤں گا؟ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اس رحمت وسیع، رحمت واسعہ کہ مالک پروردگار نے کن خاص رحمتوں کے لیے آپ کو عرفات کے میدان میں بلا دیا۔ خاک نشینی ہے، گرمی کی شدت ہے، یہاں تو پھر بھی اے سی لگے ہوئے ہیں، مگر برادران عزیز باہر جا کر آپ دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنے ہی خاک نشین ایسے ہیں کہ جن کے پاس پنکھے کی سہولت بھی نہیں تھی، اور وہ یہاں پر عرفات کا وقوف کر رہے ہیں، وہ اپنی حاضری کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ بس عزیزان، اگر آپ کبھی باہر جائیں تو پیچھے مڑ کر دیکھیے گا، شاید آپ کو اپنا خیمہ پہچاننے میں مشکل ہو، اور جب یہ احساس آپ کو ہوگا نا تو آپ کو اس غریب الوطن کی اس حسرت کا احساس ہوگا کہ جس کی آج شہادت کی تاریخ بھی ہے۔ عجیب بات ہے کہ 9 ذی الحجہ عرفات میں حاضری، اور یہ حاضری تو ہے کہ جو حسین ابن علی کو نہ مل سکی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، 60 ہجری میں حسین مظلوم نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حسین ابن علی کون ہے؟ وارث کعبہ ہے، وارث مولود کعبہ ہے، وارث پیغمبر ہے، فرزند رسول ہے۔ حج کا کتنا شوق ہے کہ کئی حج حسن اور حسین دونوں اماموں نے پیدل انجام دیے، پیدل حج انجام دینے والے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، 20 سے زائد حج پیدل کرنے والا حسین۔ مگر 60 ہجری میں کیفیت کیا ہے کہ حسین ابن علی کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیے جتنے حاجی یہاں پر بیٹھے ہوئے، کل جب آپ اپنے ہوٹل سے آ رہے تھے میدان عرفات کی جانب، اگر راستے میں کہیں کوئی آپ کو یہ کہہ دیتا کہ سب کو جانے کی اجازت ہے، تمہیں عرفات کے میدان جانے کی اجازت نہیں ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوتی؟ کیا آپ کے دل زخمی نہ ہو جاتے؟ کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جاتے؟ مگر ذرا سوچیے کہ جو وارث کعبہ ہے، 60 ہجری میں امام حسین کا یہ جملہ ہے کہ میں جانتا ہوں قاتلوں کے وفود حاجیوں کے بیس میں آ چکے ہیں تاکہ مجھے حرم کے اندر قتل کر دیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ حرم سے ایک بالش باہر میرا خون بہایا جائے، حرم کی حرمت پامال نہ ہو۔ ہاں اے مولا حسین، حق یہی ہے کہ آپ اس جگہ جا کر شہید ہوں کہ جو خود حرم کا درجہ حاصل کر لیں، آپ کے مقدس خون کے بہنے کی وجہ سے وہ خاک خا کے شفا بن جائے، وہ خاک خا کے کربلا بن جائے، وہ آپ کے ان یہی ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اب اگر میں اپنے امام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہوں کہ اے مولا حسین، مجھے یہ تو بتائیے کہ سارے حاجی تو قربانی دیں گے، مگر کیا آپ قربانی نہیں دیں گے؟ سارے حاجی 10 ذی الحجہ کو قربانیاں دیں گے، کوئی گائے ذبح کر رہا ہوگا، کوئی اونٹ ذبح کر رہا ہوگا، کوئی بکرا ذبح کر رہا ہوگا، تو مولا کیا آپ 10 ذی الحجہ کو قربانی نہیں دیں گے؟ تو یقین جانیے کہ حسین ابن علی کا جواب یہ آئے گا کہ تاریخ تو 10 ہی ہوگی، 10 ہی کی تاریخ ہوگی، بس مہینہ ایک آگے بڑھ جائے گا۔ یہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے، وہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ ہاں حاجیوں نے جانوروں کی قربانی دی ہے، اور میں وہاں پر اپنے جگر کے ٹکڑوں کی قربانی دوں گا۔ حاجیوں نے تو مختلف مویشی قربانی کی ہے، مگر میں جو قربانی دینے والا ہوں ان قربانیوں کے اندر کہیں اون محمد کے گلے ہوں گے، کہیں علی اکبر کے سینے میں بچے کا پھل ہوگا، کہیں میرے عباس کے بازو ہوں گے، کہیں میرے قاسم کے پامال لاشے کی قربانی ہوگی، کہیں میرے 6 ماہ کا اصغر میرے ہاتھ پر ذبح ہو رہا ہوگا، یہ قربانی میں دوں گا۔ اور یاد رکھنا اس کے بعد بھی قربانی ختم نہیں ہوگی، میں اپنی قربانی تو دوں گا ہی، مگر اس کے بعد قربانی ایک الگ مرحلے میں داخل ہو جائے گی جہاں سکینہ کی بالیوں کی قربانی بھی ہوگی، تماچوں کے نشانوں کی بھی قربانیاں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد یہ قربانی اپنی معراج پر پہنچے گی جب زینب کبریٰ کی چادر کی قربانی بھی دے دی جائے گی، جب جلتے ہوئے خیموں سے شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، تو جس طرح سے وہ بچے کربلا کے خیموں میں باہر آ رہے ہوں گے اور مقتل کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، یہ قربانی الگ حساب کی جائے گی۔ اور پھر حسین جواب دیں گے کہ یاد رکھنا کہ یہ سب قربانیاں 1 مہینے بعد ہے، مگر ایک قربانی جو مقدمہ کربلا کی قربانی ہے یہ تو میں 1 دن پہلے دے رہا ہوں۔ آج ہی حضرات تو 10 ذی الحجہ کو قربانی دیں گے، میں تو 9 ذی الحجہ کو پہلی قربانی دے رہا ہوں۔ وہ پہلی قربانی مسلم بن عقیل کی قربانی ہے جو کوفہ شہر کے اندر غریب الوطنی کی حالت میں اس طرح سے قتل کر دیے گئے۔ عزیزوں یاد ہے نا آپ کو؟ میں تو فقط آپ کے ذہنوں میں موجود اس واقعے کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ وہی مسلم بن عقیل کہ جو تنہا رہ گئے، جو غریب الوطن بھی ہیں، علاقے سے واقف بھی نہیں ہے، اور جب تنہا رہ گئے ہیں تو ایک مومنہ کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ گھر کس کا ہے، اور وہ توآ وہ مومنہ جب گھر کے دروازے سے باہر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک مسافر اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے تو کہتی ہیں کہ اے شخص یہ حالات بہت خراب
اب بھی اپنے گھر کو چلا جا. اور مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ اے مومنہ فقط اتنا بتا دے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. جناب طوعا نے سوال کیا کہ مگر آپ ہیں کون؟ اور جواب ملا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں, میں حسین مظلوم کا سفیر ہوں. اور جناب طوعا کہتی ہیں کہ ارے میرے حسین, میرے آقا کے سفیر, آئیے یہ گھر آپ کا ہے, مولا میرا گھر آپ کا ہے, میرے مہمان بنیے. اور جناب مسلم بن عقیل گھر میں تو آ گئے, مہمان تو بنے, ساری رات عبادت میں بسر کی ہے. اور جب اطلاع پہنچی ہے ابن زیاد کے دربار میں اور سپاہی گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں, تو جناب مسلم بن عقیل ایک جملہ کہتے ہیں کہ میں باہر جا کر مقابلہ کروں گا. تو آپ کہتی ہے اے فرزند رسول, اے حسین مظلوم کے سفیر, آپ گھر میں اپنا دفاع زیادہ بہتر طور پر کر پائیں گے. جناب مسلم کہتے ہیں کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے, مگر میں جانتا ہوں کہ اگر میں گھر میں رہ کر دفاع کروں گا تو یہ فوج گھر میں آئے گی اور اس کے نتیجے میں تیرا پردہ پامال ہوگا, تیرے حجاب پر سوال آئے گا. مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں یہاں رک کر تیرے حجاب کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر دوں. میں کہوں گا اے عقیل کا غیرت دار مسلم, ایک عام مومنہ کے پردے کی آپ کو اتنی فکر ہے کہ اس کے لیے آپ گھر سے باہر جا کر لڑنا پسند کرتے ہیں. آئیے کربلا میں شام غریبہ میں آ کر دیکھیے, یہ عام مومنہ نہیں ہے, یہ فرزند رسول کی بیٹیاں ہیں, یہ بنت رسول ہیں, یہ زینب و ام کلثوم ہے کہ جن کی چادریں چھینی جا رہی ہے. عزیزوں یاد رکھیے گا, جب یہاں شام کا وقت ہوگا نا تو آپ بھی خیموں سے باہر جا رہے ہوں گے, مگر جب آپ خیموں سے باہر جا رہے ہوں گے تو آپ کے خیموں کو آگ نہیں لگی ہوگی, آپ اپنے اختیار سے باہر جا رہے ہوں گے. مگر جب جا رہے ہوں گے باہر تو ذرا تصور میں لے کر آئیے گا کہ آپ کا نکلنا کتنا آسان ہے, مگر ان بیویوں کا نکلنا کتنا مشکل تھا کہ جب خیمے جلتے جا رہے تھے, ایک خیمے سے دوسرے خیمے, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں. ہمارا سلام ہو سید سجاد پر جو فرماتے ہیں, ارے کس طرح سے ہمارا قافلہ, ہمارے گھرانے کے افراد اس جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلے. سوال کرنے والے کو چوتھے امام جواب دیتے ہیں کہ اے سوال کرنے والے, اگر تسبیح ٹوٹ جائے تو جس طرح سے دانے بکھر جاتے ہیں, اسی طرح سے آل محمد کا خانوادہ کربلا کے ریگزار میں بکھر کر رہے تھے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارہ اس خلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول رکھو. مالک جواز کا محمد والے محمد کا ہماری عرفات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کرو. اے پروردگار, جو آج اپنی جو دعائیں ہم لے کر آئے, مالک ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. مالک تو کریم ہے. مالک جب ہم چلے تھے حج کے سفر کے لیے تو کئی افراد ہمارا ٹانگا پکڑ پکڑ کر کہہ رہے تھے, تم حج کر کے آ رہے ہو, ہمارے لیے بھی دعا کرنا. کوئی کہتا تھا کعبے کو دیکھ کر ہمیں یاد رکھنا, کوئی کہتا تھا مسجد نبوی میں یاد رکھنا, کوئی کہتا تھا بقیع میں یاد رکھنا, اور کوئی کہتا تھا عرفات کی حاضری میں ہمیں پرامرش مت کرنا. اے پروردگار, ہم جانتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنی دعائیں تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں, مگر اے مالک تو کریم ہے, تو ہمارے گنہگار چہروں کو نہ دیکھ, ہمارے سیاہکار ہاتھوں کو نہ دیکھ. اے پروردگار, تو اپنی رحمت کو دے. تو نے جب یہاں تک بلا لیا ہے, اب اگر ان لوگوں کی دعائیں پوری نہیں ہوتی تو مالک ہم تو کیا بدنام ہوں گے, مگر تیری رحمت پر ہر پائے گا. اے پروردگار, ان کی دعائیں, ہماری دعائیں, سب کی دعائیں, آل محمد کے ماننے والے جہاں جہاں ہیں ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. اے پروردگار, امیر حج تو ہمارا زمانے کا امام ہے, امیر حج تو ہمارا زمانے کا امام ہے. اے پروردگار, اسی عرفات کے میدان میں, مزدلفہ میں, مینا میں کہیں ہمارا زمانے کا امام بھی ہوگا. مالک, یہ گنہگار آنکھیں اس قابل نہیں ہے, مگر تجھے تیری رحمت کا واسطہ ان گنہگار آنکھوں کو زیارت امام کے شرف سے مشرف فرما. اے پروردگار, حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب